إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد یہ دوسرا قرآن فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المجرمين ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد محترم بھائی بزرگوں، انتہائی مختصر سی گفتگو ہے، لیکن اللہ کرے وہ گفتگو مجھے بھی اچھے طریقے سے یاد ہو جائے اور آپ بھائیوں کے بھی دلوں میں وہ بات اتر جائے، اور اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو مقام آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ سورہ طٰہٰ ہے، 16 پارے کی صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 102 ہے کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، تو ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں۔ آپس میں وہ چپ کے باتیں کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں تم 10 دن رہے ہو۔ ساتھ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ جو ان میں سب سے حساب کتاب میں ماہر بندہ ہوگا، سمجھدار بندہ ہوگا، کہے گا 10 دن بڑے بدلا دیے، تم دنیا میں صرف ایک دن گزار کر آئے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 102 اور 103 اور 104 تک۔ اس کے بعد تھوڑا سا آپ آئیں، سورہ نازعات ہے، اس میں رب العالمین فرماتے ہیں، آخری آیت ہے کہ سب کو ہی قیامت کی پڑی ہوئی ہے۔ چلیں، کافر تو مذاق کے لیے کہتے ہیں نا، لیکن کچھ ایمان والے بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں چلو آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ جیسے ہماری زبان میں ایک جملہ ہے نا کہ اے جہاں میٹھا تے اگلا جہاں کس ڈٹھا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ جملہ بڑا ہی خطرناک جملہ ہے جس کو ہم مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ جہاں تو بڑا میٹھا ہے، اگلا جہاں کس نے دیکھا ہے، معاذ اللہ۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے قیامت کو، تو انہیں یہ پتہ چل جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ دنیا میں تو وہ یا تو زوال کے وقت تک رہے ہیں، سورج طلوع ہونے سے لے کے زوال کے وقت تک، یا عصر سے مغرب تک رہے ہیں۔ اب دن بھی کیا ہو گیا، آدھا ہو گیا۔ چوتھا مقام ہے اور آخری مقام ہے، 21واں سپارہ ہے اور سورہ فاطر ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی گناہگار لوگ قسمیں اٹھائے کہیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ ہم دنیا میں تو چند سیکنڈ زندہ رہے ہیں، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح ان کو بہکایا جائے گا۔ تو اب دیکھیں، آدھے دن سے بھی چند سیکنڈ، تو اس کا مختصر سا یہاں پہ اگر ہم تجربہ کریں، کسی بھائی سے میں اپنی عمر بتاؤں، آپ بتائیں، 100 سال ہے، 200 سال ہے، 1000 سال ہے، لاکھ سال ہے، 1-2 سیکنڈ ہی لگیں گے۔ وہ لاکھ سال نہیں لگیں گے کہ لاکھ سال عمر بسر کی ہے، 1000 سال کی ہے، 500 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، 1-2 سیکنڈ لگیں گے اس عمر کو بتاتے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، کل دنیا کی عمر سمٹ کر یہ یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اور ہم سے پہلے لوگ بڑی بڑی زندگی بسر کر کے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ بہت جلدی یہ وقت گزر جانے والا ہے، تو اس حوالے سے ہم بڑے متنبہ رہیں، کہیں ہم بھی اسی طرح کی باتیں حشر کے میدان میں نہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے بندوں پر جب موت کا وقت آتا ہے نا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آئے گا تو وہ کہے گا کہ اے اللہ مہربانی کر ایک مرتبہ روح واپس لوٹا دے، ملک الموت سے جان چھڑا دے، کیوں؟ تاکہ میں نیک عمل کروں۔ اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں۔ پھر دوسری جگہ حشر کا میدان ہوگا، رات کو وہ سورت پڑھ کر سونا مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، 21ویں سپارے کی 4تھی سورت ہے، سورہ سجدہ، اس کا دوسرا رکوع۔ تو جب وہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ حشر کے میدان سے واپس لوٹا دے، اب سب کچھ دیکھ لیا ہے، یقین آ گیا ہے، ہر چیز واضح ہو گئی ہے، غیب کے پردے ہٹ چکے ہیں، نیک عمل کر کے آئیں گے۔ تیسرا مقام، اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا کر رکھے۔ سورہ فاطر کا ہی آخری رکوع ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، وہاں ختم ہو رہا ہے۔
وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم میں گلے پھاڑ پھاڑ کے رو رہے ہوں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اے اللہ ایک مرتبہ جہنم سے نکال دے تو نیک عمل کر کے آئیں گے۔ 3 مقامات ہیں جی، جو بندہ مر گیا وہ دوبارہ واپس آج تک نہیں آیا۔ دوسرا جو حشر کے میدان میں، دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہاں دنیا میں آگے کیا کرے گا، کس کے پاس آئے گا، دنیا تو ختم ہو چکی ہوگی۔ اور جو جہنم میں چلا گیا، اللہ رحم فرمائے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ 4 دیواریں ہیں اور 40 سال کی مسافت جتنی موٹی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ نکل کون سکتا ہے، تو اتنی موٹی دیواریں اور آگ کی دیواریں ہوں تو کون ان کو کراس کرے گا، کون ان کو توڑے گا، کون نقب لگائے گا اور کیسے نکلے گا، ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے قید خانوں سے بندہ نہیں نکل سکتا، تو وہ تو اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اب یہ 2 نقطے آپ ذہن میں رکھیں، دنیا سمٹ کر چند سیکنڈ پر آ گئی، بڑے بڑے مواقع 3 ہیں، نیک عمل کی انسان آرزو کر رہا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کی خواہش پوری کر بھی دی جائے، ان کو دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، یہ وہی کچھ کریں گے جو کر رہے ہیں، جھوٹے ہیں، یقیناً جھوٹے ہیں۔ اس لیے بھائیو، ہم اللہ نہ کرے میں اور آپ ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، اللہ مجھے اور آپ کو بچائے اور سارے مسلمانوں کو بچائے، سب اہل ایمان کو ایسی چیز سے بچائے۔ اب یہ تیسری اور آخری بات اور اس پر گفتگو ختم ہے۔ 10 منٹ 12 منٹ جو ہے نا وہ کہا گیا تھا کتنی گفتگو کرنی ہے۔ تیسری بات، رمضان مبارک ہے یا عشرہ دوسرا بھی، یعنی کہ اللہ کے نام سے 12 روزے، 2 روزے دوسرے عشرے کے بھی گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 50 رمضان گزر گئے، 100 سال گزر گئے، ایام معدودات، گنے ہوئے دن ہیں، پتہ نہیں لگے گا۔ میں کل رات کو تراویح کے بعد بات کر رہا تھا مسجد میں کہا اتنا سکون ملتا ہے نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی ہے، جو نمازی ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم 12 تراویحاں پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ 12 راتیں ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس رب کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کسی قسم کا ایک ذرے کے برابر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی خوشی بندے کو ہوتی ہے، یہ دنیا کی خوشی ہے۔ ہم روزہ کھولتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ایک روزہ مکمل ہو گیا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مکمل ہو گیا۔ تو روزے دار کے لیے 2 خوشی ہیں، ایک دنیا میں جب افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی جو ہے وہ اسی خوشی کے ساتھ منسلک ہے، اس کا اس کے ساتھ جو ہے نا بالکل قریب کا تعلق ہے کہ جب رب سے ملاقات کرے گا نا، تو جب رب اس کو خوش کرے گا نا تو پھر وہ خوشی جو ہے نا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ اس لیے بھائیو، اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو اتنا خیر و برکت والا بنا لیں، رب العالمین میرے اور آپ کے بارے میں یہ لکھ دیں، فرشتوں کو یہ حکم جاری کر دیں کہ میں اپنے اس بندے پہ راضی ہو گیا ہوں، میں اپنے اس بندے پہ خوش ہو گیا ہوں، اب میں کبھی اس پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ اس ماہ مبارک کو دنیا کا سیزن نہ بنائیں، آخرت کا سیزن بنائیں۔ اس ماہ مبارک کو دنیا کے حوالے سے کیش نہ کریں، رب العالمین کی جنت کے مہمان بننے کے حوالے سے اس میں توجہ کر لیں، جہنم سے آزاد ہونے کے لیے اپنی کچھ کوشش کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہر رات کو بے شمار مخلوق جو ہے نا جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جس کو رب العالمین ایک دن آزاد کر دے وہ تو انشاءاللہ جا نہیں سکتا اس جہنم میں، جس کو 30 کے 30 دن روزانہ پروانہ ملے گا کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہے، تو مجھے بتائیں وہ جہنم میں جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ان 30 دنوں میں مجھے اور آپ کو یہاں مسجدوں میں ہونا چاہیے، فجر سے لے کر عشاء تک، اور انشاءاللہ زندگی سے لے کر موت تک ہمارا تعلق ایسا مضبوط اپنے رب کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ تعلق کبھی ختم نہ ہو، بلکہ ہماری مثال اس مچھلی کی طرح کی ہو کہ جو پانی سے باہر نکلتے اور تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، جان دے دیتی ہے۔ ہم بھی اللہ کی اطاعت سے نکلے تو ہمارا حال اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر مجھے اور آپ کو رمضان فائدہ دے گا، اور اس کے لیے اپنے دلوں کی اصلاح کیجیے۔ اس دل کے اندر کفر بھی نہیں ہونا چاہیے، شرک بھی نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے، منافقت بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں حسد بغض کینہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں انتقام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ نور الہی اس دل کے اندر تب آئے گا، اللہ رب العالمین کی ہدایت تب آئے گی جب یہ بالکل دل آئینے کی طرح صاف ہوگا، بالکل اس میں کسی قسم کی نجاست نہیں ہوگی، علائشات نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ قلب سلیم اور قلب منیب بنے گا، تو پھر اللہ رب العالمین کے فیضان رحمت اس دل پر جو ہے نا وہ اثر کریں گے۔ پھر نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا، دین سیکھنے میں بڑا مزہ آئے گا، نیکی کے کام کرنے میں بڑا مزہ آئے گا، یہاں تک کہ آپ اپنا جو کام اپنے ضرورت کا کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کوئی بل آنر ہے، ہم وہ تمام کام بھی اپنے رب کی نگرانی میں کریں گے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کا، ہمارے وہ کام بھی عبادت بن جائیں گے، ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی، ہمارا کھانا پینا بھی، ہمارا سونا بھی، ہمارا جاگنا بھی،
ہمارا چلنا پھرنا وہ سارے کام بھی کیا بن جائیں گے؟ عبادت بن جائیں گے، یہ چاہے کہ ہم عبادت کریں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے بھائیو اس دل کی اصلاح کے لیے اپنے رب سے بہت زیادہ خیر مانگا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب ہمارے ان دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا، دنیا دار نہ کر دینا، حریص لالچی نہ کر دینا، اے اللہ تباہی اور بربادی کے راستے اپنانے والا ان جیسا ہمیں نہ کر دینا، اور اپنی طرف سے ہمیں عظیم رحمت عطا فرما۔ یقیناً اے اللہ تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کو ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔